یہ وعدہ کرو نہیں کریں گے. وہابی سے مصافہ، ان کے یہاں دعوت. للہ تم جاتے ہو کہ بول نہیں رہے ہو؟ کھڑا کر کے نا پھر پوچھ لوں گا کون رشتہ دار ہے. وہابیوں میں شادی، رشتہ داری، دعوت، اور مل گیا تو سلام مصافہ نہیں کریں گے. کہ نہیں دیکھو یہ مولوی بڑے سخت ہو گئے، حضور نے نا تو کوڑا ڈالنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، یہ تو داڑھی والوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں. میں نے حضرت عمر نے تو نمازی کو کوٹا تھا مسجد نبوی میں. کوٹا نہیں تھا، اخرج من مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھتے ہوئے کہ لات مار کے کہا نکل نبی کی مسجد سے، تیرا کام کیا ہے؟ داڑھی لمبی ہے، سر پہ صافہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے. پکڑا گریبان، ماری لات، کھینچ کے باہر لائے، پیچھے سے پکڑ کے. اس نے کہا عمر میں نماز پڑھ رہا ہوں. کہا منافقوں کا مسجد میں کوئی کام نہیں ہوا کرتا ہے، تو چکر میں نہ پڑھنا. یہ جو بات کرتے ہیں نا، نبی نے کوڑا ڈالا، مارنے والا معاف کیا، بھول گیا. حضرت عمر کی بارگاہ میں اس نے آ کے کہا تھا مجھے نبی کا فیصلہ پسند نہیں. حضرت عمر نے کیا کیا پتہ ہے؟ تلوار نکالی، کاٹ دی گردن. شور ہو گیا، لو عمر نے کلمہ پڑھنے والا مسلمان مار دی. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں طلب ہو گئے، عمر مسلمان کو قتل کر دیا. کہا نہیں حضور. عمر کی تلوار کا فیصلہ یہ ہے جو نبی کی نہیں مانے گا اس کو سمجھانے کے لیے پھر عمر کی تلوار نکلے گی. تو تم ہمیں سمجھا رہے ہو؟ آدھا دین پڑھ کے آئے. ہم بریلی والے لوگ ہیں. کون ہیں ہم؟ سارے بولو کون ہیں ہم؟ بریلی والے لوگ ہیں. ہمارا مزاج یہی ہے. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. ہاں جی، تو عقیدہ مضبوط رہے گا نا انشاءاللہ؟ رہے گا نا مضبوط انشاءاللہ؟ وعدہ کریں انشاءاللہ. بد مذہبوں سے دوریاں رکھیں، فاصلے رکھیں، ان کے قریب نہ آئیں نہ جائیں، نہ انہیں بلائیں نہ ان کے یہاں جائیں. اور ایک بات اور، بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں، بس اتنی سی کوشش ہے. کوشش کیجئے گا دنیا میں کسی کا حق کھا کے نہ جاؤ، کسی کا دل دکھا کے نہ جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں طاقتور سے ڈرنا یا نہ ڈرنا لیکن کمزور سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. کس سے؟ لوگوں نے کہا علی بات سمجھ میں نہیں آئی، دنیا طاقتور سے ڈرتی، آپ کمزور سے ڈرنے کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا ہاں. فرمایا کمزور سے کیوں؟ کہا طاقتور سے اس لیے نہ ڈرنا کہ طاقتور پہ آپ ظلم کرو گے تو وہ بدلہ لینے کا حوصلہ رکھتا ہے، لیکن اگر کمزور پہ تم نے ظلم کیا اس میں حوصلہ نہیں ہوگا نا، وہ رب کی رحمتوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا. تو جب بندہ بدلہ لیتا ہے اپنی طاقت سے لیتا ہے، اور جب خدا بدلہ لیتا ہے تو پھر کلیجے پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے گا کسی کا حق کھا کے نہیں جانا ہے اور کسی کو ستا کے نہیں جانا ہے. بس دو باتیں کرنی ہیں آپ سے حق کے حوالے سے. کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو ستانا زور سے کسی کو ستانا نہیں ہے. وقت بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. آج یہاں ہیں ہم، کل یہاں ہوں گے، پھر وہاں ہوں گے. یہی ہونا ہے. ہر کمال رازوال. یاد رکھیے گا یہ رب کی عادت کریمہ ہے کہ جب وہ کسی کو عروج دیتا ہے تو اسے زوال بھی ضرور دیتا ہے. اگر جوانیاں دی ہیں اس نے تو پھر اگر زندہ رہے گا تو اسے بڑھاپا بھی دے گا، اور بڑھاپا دیا تو پھر اسے زمین پر ضرور لائے گا. یہ اس کی شان کریمی ہے، عادت کریمہ ہے اس کی. تو اگر ہمیں اللہ آج عروج دے دینا تو اترانا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، پھر سب کو چٹکی میں پیس کے نہیں رکھنا ہے، سب کو مسل کے نہیں ڈالنا ہے. ہم کچھ بھی ہو جائیں، ہم اتنے اونچے نہیں ہو سکتے کہ ہمارا سر آسمان سے ٹکرا جائے. ہم کتنے بھی طاقتور ہو جائیں، ہم ٹھوکر مار کے زمین کا سینہ تو نہیں چیر سکتے نا. پھر گھمنڈ کس بات کا ہے، عقل کس بات کی ہے؟ معاف کیجئے گا. میرے نبی نے ایک اصول امت کو دیا، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے. اب ذرا مجھے بتایا جائے ہم میں سے کتنے لوگ اس نبی کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں؟
کتنے لوگ آج اگر دیکھا جائے نا، اگر سرکار کے اس فرمان پہ عمل کر لیا جائے تو پوری دنیا کی آدھی سے زیادہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آدھا سے زیادہ یہ جو کمیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ آج مجھے بتاؤ تو صحیح، چھوٹا غلطی کر دے تو بڑا اس پہ شفقت کرنے کو تیار کب ہے؟ اگر ٹھوکر لگ جائے پٹاک سے تھپڑ لگ جاتا ہے، کہا تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تجھے دکھتا نہیں میں بڑا ہوں، میرے سامنے آگے بڑھ گیا؟ ہم یہ کہہ کے چھوٹوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ پھر چھوٹوں نے بھی ادب کہاں کیا؟ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹ دے نا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ڈانٹ دے، کہتا ہے زبان سنبھال کے بات کرنا، تم عمر میں بڑے ضرور ہو لیکن میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں کہ تم کچھ بھی کہہ کے گزر جاؤ۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اکثر اگر آپ چھوٹے ہیں اور آپ کی جیب پہ قلم لگ گیا ہے نا تو یہ آپ کی محنت کی بدولت نہیں، یقیناً اس کے اندر بھی بڑے بھائی کی محنتیں شامل ہوں گی۔ ہم اپنے بڑے بھائیوں کو پیر کی جوتی بنا دیتے ہیں، مجال ہے اگر کسی کے کندھے پہ 3 اسٹار آ جائے تو وہ چھوٹے بھائی کو عزت کی، بڑے بھائی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اللہ نے اگر چھوٹے بھائی کو کسی کرسی کا مالک بنا دیا ہے تو بڑا بھائی اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کس لیے کہ یہ بابو جی آئے ہیں، آج چھٹی پہ آئے ہیں۔ خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہو، اگر آپ کسی منصب پہ فائز ہو گئے ہو، آج بھی آپ کا چھوٹا بڑا بھائی کسی کھیت میں مزدوری کرتا ہے، اگر کوئی فنکشن کا موقع ہو اسے سائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چھوٹا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر عزتوں سے نوازا ہے، اگر غور کرو گے تو آپ کی کامیابی میں اس کی محنتیں شامل ضرور ہوں گے۔ اس لیے کہ جب کبھی چھوٹے بھائیوں کی اسکولوں کی فیس پوری نہیں ہو پاتی ہے تو بڑے بھائی مزدوری کر کے چھوٹوں کی فیس بھر کر کے ان کو کامیاب بنایا کرتے ہیں۔ جب کبھی چھوٹے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں تو بڑے مزدوریاں کر کے چھوٹے بھائیوں کو کامیاب بناتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے باپ کے انتقال کے بعد بڑا بھائی باپ بن جایا کرتا ہے، پوری زندگی چھوٹوں کو باپ بن کے پالا کرتا ہے۔ جس نے اپنی خوشیوں کے گلے گھونٹ دیا ہو، اپنے ارمانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہو، یہ بھی چاہتا تو اپنی کمائی سے قیمتی کوٹ خرید سکتا تھا، یہ بھی چاہتا تو اپنے پیسے سے قیمتی کپڑے خرید سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے کمایا چھوٹے بھائی کی فیس پہ لگا دیے، اس نے کمایا چھوٹے بھائی کی ڈریس پہ لگا دیا، اس نے کمایا چھوٹے بھائی کو گاڑی لے دی تاکہ وقت پہ تعلیم حاصل کر دے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ جس دن یہ اسٹار لگا کر کے آئے گا سب سے پہلے اسٹار کی گرمی اپنے بڑے بھائی کو دکھائے گا۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کبھی اپنوں کو رسوا نہ کیا کرو، اپنوں کو ذلیل نہ کیا کرو، دولت پہ گھمنڈ نہ کیا کرو، یہ دولت آنی جانی ہے۔ تم سے پہلے کتنے آئے ہیں، آ کر کے چلے گئے ہیں، یقین نہ ہو تو قبریں جا کر کے دیکھو، ٹوٹے تختے تمہیں بتا دیں گے یہ بھی زمینداروں کی قبریں ہیں، ان کی بیٹھی قبریں بتائیں گی۔ کبھی ان کی مونچھ پہ بھی گھی کا چراغ چلتا تھا، لیکن آج کوئی قبروں پہ پھول ڈالنا تو بڑی بات ہے، مٹی ڈالنے والا نہیں ہے۔ ایک دن تیرا میرا بھی وہی حشر آئے گا کہ اس دن وہ بھی ہوگا کہ تو بھی قبر میں ہوگا، میں بھی قبر میں ہوں گا، اور کوئی فاصلہ نہیں رہ جائے گا، نہ امیر کی قبر کا فرق ہوگا نہ غریب کی قبر کا فرق ہوگا، قبریں ساری برابر ہونی ہے۔ اس وجہ سے کبھی دولت پر کبھی گھمنڈ نہ کیجئے گا، اور اپنوں کو کبھی دولت کے بدلے میں تولنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے اور اپنے لوگ خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، زور سے بولے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح عقائد و اعمال کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی، زندہ باد، کبھی جایا کرو قبروں کے چکر لگایا کرو، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آج بڑے بڑے قبروں میں پڑے ہیں، آج نا بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے نا۔ آج بھائی بھائی سے روٹا بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا جی میں نے 3 عمرے کر لیے ہیں۔ میں اب کے گیا تھا اپنے ابا کے نام کا عمرہ کر کے آیا ہوں، سنیں ذرا توجہ سے سن لیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے جائیں گے۔ مجھے پتا ہے جب یہ وقت مجھے ملا ہے نا تو وقت نیند کا ہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ ہے کہ آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین کریں آپ میری وجہ سے نہیں بیٹھے ہو، سچ یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ نے بیٹھا رکھا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور میں کبھی اٹھنے والوں پر جانے والوں پر کبھی کوئی تان نہیں کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب میرے آنگن میں کوئی میری مرضی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا تو حضور کی محفل میں بھی تو ان کی مرضی کے بغیر نہیں بیٹھا جا سکتا نا۔ کوئی تو بات آپ کی ایسی ہوگی نا کہ حضور نے ابھی تک آپ کو بیٹھا رکھا ہے،
اور سیدھی بات یاد رکھو، اجمیر والا بٹھاتے تو اونٹ نہیں اٹھتے ہیں، مدینے والا جب بٹھا لے تو غلام اٹھ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے یا نبی کون جنت کا حقدار ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ناراض تو نہیں ہے نا؟ چلوں تھوڑا سا آگے، ابھی ہے نا وقت، ہے نا؟ ذرا کہہ دیں سارے یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، سلامت رہیں ماشاءاللہ۔ جہاں تک میری نظر جاری وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائیوں نے پیچھے سے بہت دور سے ہاتھ اٹھا کے، کچھ کے تو مجھے ہاتھ بھی نہیں دکھے، اٹھے تھے مگر دکھے نہیں۔ اللہ کرے کیا بات ہے۔ یہ دیکھو بیگ گر گیا ہے، حضرت کے پاس آ گیا ہے، حضرت کے پاس آیا اس لیے مل بھی گیا ہے۔ وہ بندہ بڑا نیک ہوگا جو دے کر کے گیا، ورنہ ہماری مسجدوں میں لوگ جیب کاٹ لیتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، یا تو جان بوجھ کے کوئی چھوڑ گیا، دیکھو تو کہیں کچھ اور نہ ہو، جب آدھار نہیں ہے تو۔ ارے پیسے ہونے نکالو، نہیں آدھار ہوتا تو بول دیتے۔ چلو جس کا بھی ہونا بھائی، جس کا بھی ہو لے لیجئے گا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں بس تھوڑی دیر اور بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے محبتیں پیدا ہو جائیں۔ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، دولت سب کچھ نہیں ہوتی ہے نا۔ جب کبھی دل دکھتا ہے، اگر کوئی بندہ نا اپنے بھائی کو کسی محفل میں دعوت دے اور وہ نہ آئے تو چچا بھتیجے کہتے ہیں ابا چچا نہیں آیا، وہ ناراض ہے تو پتہ ابا کیا کہتا ہے؟ ابا کہتا نہیں آیا مت آنے دو، اس کے جیسے تو میری جیب میں پڑے رہتے ہیں، جب چاہوں گا تب پیسے پھینک کے 10 اکٹھا کر لوں گا، 10 پلیٹیں اٹھانے والے، 10 دسترخوان بچھانے والے۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں یار، اپنوں کو تم اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو؟ ان کے مقابلے میں ہم پیسے سے لوگ خریدیں گے؟ اگر یقین نہ ہو تو آزما لو۔ سنو، پیسوں سے نا مزدور خریدے جاتے ہیں، پیسوں سے ملازم خریدے جاتے ہیں، پیسوں سے کبھی بھائی نہیں خریدے جا سکتے، کبھی بھائی نہیں خریدے جا سکتے پیسوں سے۔ یہ بھائی خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں، آپ انہیں بھی پیسوں میں تولنے لگ گئے۔ بھائی کو ایک نظر دیکھنے کو تیار نہیں، کہہ رہے جی ابا کو انتقال کے ہوئے 2 سال ہو گئے، شکر ہے اس بار گیا ہوں 2 عمریں میں نے اپنے باپ کے نام کی ہیں۔ کیوں کیے؟ تاکہ ابا بخشا جائے۔ او پاگل، تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ ابا تیری عمروں سے قبر میں راضی ہو رہے؟ وہ بھائی جنہیں بیٹا بیٹا کہہ کے تیرے باپ کے ہونٹ تھکتے نہیں تھے، تو نے انہیں ایک ٹھوکر ایسی ماری کہ آج بھائی کہنے تو نے تیار نہیں، اور تو باپ کے نام کے 100 عمریں کر کے آ جا۔ اگر قبر میں باپ کو راحت دینا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے دولت والا بنایا ہے۔ بھائی تو سارے برابر نہیں ہوتے نا، کوئی ایک سائن سے پیسے کماتا ہے، کوئی 1000 روپے دن میں کماتا ہے، کوئی روز ٹھیلا لگاتا ہے، کبھی بارش کی وجہ سے رہ جاتا ہے، کبھی تیز دھوپ اس کو واپس لے آتی ہے، کبھی کچھ مل جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا ہے، کبھی کوئی 1000 کما لیتا ہے۔ اگر تجھے باپ سے پیار ہے، باپ کو راحت دینا چاہتا ہے تو مت کر بھلے عمرہ، ایک عمرہ بعد میں کر لینا، اللہ تجھے توفیق دے تو وہ کمزور بھائی جو تجھ سے دور رہ رہے ہیں، جن سے تو نے نظریں موڑ لی ہے، ان چھوٹے بھائیوں کو ساتھ لے، باپ کی قبر پہ آ اور ابا کے قبر پہ جا کے بھائیوں کے گلے میں ہاتھ رکھ کے کہ ابا پریشان نہ ہونا، جن بیٹوں کو تو نے غریبت غربت میں چھوڑا تھا شکر ہے انہیں میں نے سینے سے لگا رکھا ہے، جا اتنا کہہ کے باپ کو سنا دے۔ میں نہیں جانتا کہ دنیا کیا سمجھے گی، لیکن ادھر تو کہے گا، ادھر قبر میں باپ ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا یا اللہ میری نسلوں کو برکت دے دے۔ مچا ڈوری لینے کے لیے تیرے باپ کے نکلے ہوئے 2 جملے تجھے دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور مرنے کے بعد تجھے عقبہ میں بھی کامیاب کر کے دکھا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1 2 نعرہ بھی لگ جائے، نعرہ بھی لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ سبحان اللہ۔ ناراض تو نہیں ہے جی؟ اتنی سے زیادہ بھائی زمین جوت لے نا کسی کی، اتنی بہت نہیں ہو گئی، اتنی کر لو۔ اتنی بھی اگر انچ میں زیادہ چلی گئی تو کان پر رکھ دیتا ہے، سیدھی کر۔ تو کتنی موتیں ہو گئیں، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ بولو، زمین کے لیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ گزر کے جا رہے ہیں، 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے زمین میری ہے، دوسرا کہہ رہا ہے زمین میری ہے۔
حضرت موسیٰ کو آتے دیکھا، انہوں نے کہا چلو جھگڑا نہ کرو، کلیم سے پوچھیں زمین کس کی ہے۔ حضرت موسیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی بتائیے زمین کس کی ہے؟ یہ کہہ رہا میری، یہ کہہ رہا میری ہے۔ فرمایا میں تم سے کیوں پوچھوں، میں زمین سے نہ پوچھ لوں کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا زمین تو بتا کس کی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے کلیم ان سے کہہ دو یہ غلط لڑ رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں۔ کہا پھر؟ کہا بلکہ یہ دونوں میرے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں، سمجھ گئے نا اس کا مطلب؟ یہ دونوں میرے ہیں، مجھے کوئی نہیں لے کے جائے گا، میں ان دونوں کو کھا جاؤں گا، ان کی ہڈیاں تک گلا دوں گی میں۔ ان سے کہو یہ جھگڑا نہ کرے، زمین کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ سگے بھائی کے کان پہ تمنچا رکھ کر سائن کرانے والے، اپنے بھائیوں کو ایک پیسہ زمین کے لیے کورٹ کچہری کے چکر لگوانے والے کیوں بھول جاتے ہیں ایک دن اللہ کے ہاں عدالت لگے گی؟ کیوں بھول جاتے ہیں ایک دن ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے؟ کیوں دوسروں کو ذلیل کرنے پہ لگے ہو یار؟ کیا موت نہیں آنی ہے؟ سگے بھائی کو بھائی قید کرا کے کہہ رہا ہے آج سکون ملا ہے، جیل میں ڈلوا دیا اس کو۔ سگے بھائی کو جیل میں ڈلوا کے سگا بھائی یہ کہہ رہا ہے آج سکون ملا ہے مجھے۔ اب 6 مہینے جیل میں چکی پیسے گا تو پتا چل جائے گا نادان تو نے بڑی غلطی کر دی ہے، تو نے اپنے بھائی کو صرف جیل نہیں کرائی، ایک بندہ چکی نہیں پیسے گا۔ آج کے بعد میں جب سے باپ جیل گیا ہے، جب اس کا بچہ باہر نکلے گا، باپ تو زندہ ہے لیکن چہرے پہ یتیمی کے رنگ نظر آتے ہوں گے۔ پوچھو جا کر کے جن کے باپ جیل چلے جاتے ہیں ان بچوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، نہ تن کے کپڑے ڈھنگ کے ہوتے ہیں، نہ دل اچھا ہوتا ہے۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں اور لوگوں کسی پہ ظلم نہ کیجئے گا، کسی کو بلا وجہ جیل نہ ڈلوائیے گا، کسی کے بچے سے باپ کا سایہ نہ چھینیے گا۔ اگر تم نے ناجائز کسی کے بچے کو باپ کو جیل میں ڈالا وہ دن دور نہیں ہے جس دن اللہ تم سے ایک ایک ذرے کا حساب لے گا۔ اس لیے غصے پہ کنٹرول کرنے کے عادی ہو جاؤ، اپنوں کو قید میں نہ ڈالیے گا، اپنوں پہ گولی نہ چلائیے گا، اپنوں کی قدر کیا کرو۔ ان سے پوچھو جن کے پاس بھائی نہیں ہوتا ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے دنیا یار کہہ کے گلے ملتی ہے، دوست کہہ کے گلے ملتی ہے، مگر کوئی بھائی کہہ کے گلے لگانے والا نہیں ہوتا ہے۔